اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان دانش انصاری کے چینل پہ. ایران اور امریکہ کا دوبارہ مسئلہ شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو. کیا جنگ ہو جائے گی؟ کیا واقعی ٹرمپ نے کہہ دیا ایم او یو فارغ، کیا وہ فارغ ہو گیا؟ کیا دنیا بند ہونے جا رہی ہے؟ کیا اب نئے ہرموز بند ہو جائے گی؟ بڑے اہم سوال ہیں، سب کے جواب دوں گا میں اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی، اکارڈنگ ٹو نالج آف جفر. اور آپ کے سوالات بھی ہیں، ان کے جوابات بھی دوں گا. یاد ہوگا ہمیشہ ہم نے ایک بات آپ کو سکھائی ہے کہ جب بھی کسی پلانٹ کا ٹرانزٹ ہوتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے اور جس دن ٹرانزٹ ہوتا ہے وہ اور ایک دن اگلا 3 دن بڑے خطرے کے ہوتے ہیں. کوئی ارتھکوئک بھی ہو جاتا ہے، کوئی بڑا اسٹروم ہو جاتا ہے، کوئی جہاز گر جاتے ہیں، کوئی لڑائی چھلی پٹاخے چل جاتے ہیں. ہوا 7 تاریخ کو مرکری کا ٹرانزٹ تھا متھن راشی میں، جمنائے میں، برج جوزا میں. تو امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پہ اور یہ موقف اختیار کیا کہ ایران نے ہماری یہ ابنائے ہرموز پہ جہازوں پہ حملے کیے. ایران نے کہا ایسا نہیں، لیکن خیر ایران نے بھی جواب دیا. بحرین اور کیا کہتے ہیں کویت پہ بھی جوابی وار کی. اور ساتھ ٹرمپ نے کہہ دیا میں ایم اے یو فارغ، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ فارغ. کیا ہوگا بتاتے ہیں آپ. 7 تاریخ منافقت کی ہوتی. اب 8/7/2026 اس ڈیجٹس کو بھی کاؤنٹ کرو، منافقت ہو گئی. ٹرمپ صاحب ترکیہ گئے ہوئے تھے اور نیٹو کے ہیڈ ظاہر ہے، اور ادھر ٹرمپ ادھر ہی تھے تو 7 تاریخ کو کام ڈال دیا. تھے وہ نیٹو میں بیٹھے تھے، وہی سوچ رہے تھے کہ شاید نیٹو میرے ساتھ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جب یہ لڑائی لی تو صرف اسرائیل امریکہ ہی تھا اور نیٹو ساتھ نہیں تھی. کچھ اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ ایک نیٹو کے کسی ایک ملک پہ حملہ تو پورے نیٹو کے ممالک کو حملہ تصور کیا جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں میری پیشن گوئی ہے، نیٹو اس چکر میں نہیں آئے گا. اور بلکہ 1-2 ممالک نے تو بیان بھی دے دیا کہ ہم اس لڑائی میں نہیں ہیں. ٹرمپ نے پھر غلطی نہیں غلطہ کر دیا. 10 مارچ کو جوپیٹر پلانٹ سیدھا ہوا تھا، اس سے پہلے ریکٹوگریڈ تھا. میں نے کہا 10 مارچ کے بعد ٹرمپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے غلط کشتی پہ پاؤں رکھ دیا. تو ابھی تو 15 جولائی کو یہی جوپیٹر پلانٹ غروب ہونے جا رہا ہے مغرب میں، اور ایسٹ سے رائز ہوگا 9 اگست کو. تو 15 اگست سے کچھ سمجھ میں آئے گی. پیچھے دیکھیں گے نیٹو نہیں ہے. وہ زبانی کلامی باتیں. آبنائے ہرموز کی صفائی کلیئرنس کے لیے تو ممالک آ سکتے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں. پوری دنیا تذبذب کا شکار ہے کہ دوبارہ جنگ ہوگی. کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہو رہی. شورلی پٹاخے ہیں، جو میں نے ہمیشہ کہا شورلی پٹاخے چلیں گے، اب جنگ نہیں. کیا اسلام آباد اکارڈ ختم نہیں رہے گا؟ 4 ہی کنٹری اس کے درمیان ہوگا. وہ کون ہے؟ قطر ہے، وہ پاکستان ہے، وہ ایران اور امریکہ ہے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، نیٹو کے اجلاس میں یہ میمورنڈم جو ہے ادھر پیش ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. دوسری چیز 7 تاریخ کو مون جو تھا، چاند، وہ 12th ہاؤس میں تھا. ڈونلڈ جے ٹرمپ اکارڈنگ ٹو نیم پائسس میں کے بعد لکھے، پائسس میں چاند تھا. میرے خیال سے ابھی امریکہ بھی کچھ، اور اسرائیل تو چلو کرتا ہی، یہ بھی اسٹرالوجی میں چلے گئے، انڈیا تو کرتا ہی. لیکن یہ کچھ چاند کے ان چیزوں کے حساب کتاب کے ساتھ چل رہے ہیں. اب 26 جولائی کو سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا ہے اور پھر وہ 10 دسمبر کو سیدھا ہوگا. تو 25، 26 اور 27 تاریخیں بھی اچھی نہیں ہیں. ادھر بھی کوئی ٹیٹو پارٹی، کوئی شرلی پٹاخہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کا، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، رشیا یوکرین بھی ہے، کوئی ہمارا بھی افغانستان کے ساتھ فتنۃ الخوارج، اور بھی کوئی شرلی پٹاخہ. لیکن انڈیا میں ہمت نہیں ہوگی، اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں، وہ نہیں بھی کرے گا.
اگلی بات، 23 جولائی کو مرکری سیدھی ہوگی کیونکہ 29 جون کو ریٹروگریڈ تھی، تو 22 23 24 تاریخ بھی کوئی اتنی اچھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں. چھوٹے موٹے شلی پٹاخے. دنیا آج کل چورن بیچ رہی ہے، ہو سکتا ہے بک رہا ہو کہ جی جنگ لگ جائے گی، بہت بڑا تھرڈ ورلڈ وار. میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے. اگلی بات، سونا اور چاندی، اس میں بڑا آج کل اپ ڈاؤن ہوا ہے، بڑے پریشان ہو گئے ہیں لوگ. کہہ رہا ہوں اس مہینے سونا اور چاندی کا گراف اپ ڈاؤن ہوگا، تیزی بھی آئے گی بندی بھی. جب تیزی آئی تو چھوڑ دینا، بیچ دینا، خرید کی طرف نہ جانا، ایڈوائس دے رہا ہوں. ایک بات اور سن لیجیے، 30 جون سے 29 جولائی 5 منگل ہیں. یاد ہوگا میں نے 2025 کے اینڈ پہ کہہ دیا تھا سنو چینل پہ، ڈاکٹر فیض اکبر کے چینل پہ، کہ فروری مارچ میں جنگ دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ 5 منگل تھے. اب یہ 5 منگل 29 سے لے کے 30 جولائی تک پھر آ گیا. اس میں بالکل شرلی پٹاخے چلیں گے. اب کہاں چلیں گے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا، اس سال 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن. پہلے فروری میں جو سورج گرہن اور چاند گرہن گزرا تو اس کا اثر مشرق کو پہنچا. لیکن اب جو اگست میں 12 اگست کو سورج گرہن ہے، 28 اگست کو چاند گرہن، اس کا اثر مغرب کو پہنچے گا. اور مغرب تو ویسے ہی ڈر گیا ہے رشیا سے. تو مغرب میں ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں کا ایک مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے، اور وہ 3 نومبر کو. ہو سکتا ہے میں نیو یارک میں ہوں، کیونکہ جب ان کا پہلے الیکشن تھا تو میں ادھر ہی تھا 5 نومبر کو. تو میں نے کہا تھا کہ کیملا ہیرس سے جیت جائیں گی. اس وقت مون 10th ہاؤس میں تھا. لیکن جو 3 نومبر 2026 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے تو وہ 6 نمبر بنتا ہے، بیماری سحر اور جادو کا. اگلی بات، مڈ ٹرم وہ ہار جائیں گے. ٹرمپ انتظار کریں گے تھوڑا کہ اگر میں جیت گیا تو میں اپنی قوم کو، امریکہ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں گا. وہ بڑا حملے کی تیاری کی طرف جائیں گے. لیکن جو مجھے اسٹرالوجی میں اور نالج آف جفر میں سمجھ آتی ہے، ٹرمپ مڈ ٹرم ہار جائیں گے. جب وہ ہار جائیں گے تو یہ جو لڑائی ہے امریکہ اور ایران والا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا شرلی پٹاخے نومبر تک جا سکتے ہیں، جنگ نہیں ہے. پھر ذہن نشین کیجیے. اسلام آباد ایکارڈ جو خطے کی پگ، جو میں نے کہا تھا 2025 میں بھی کہا تھا، اس خطے کی پگ مسلم پاکستان کے سر آئے گی. کہتے ہیں نا پنجی پنڈاں دا چودھری، اب الحمدللہ ہم اس خطے کے چودھری ہیں، اور انشاءاللہ وہ چیز دوبارہ دیکھیں گے. کچھ سوالات ہیں آپ کے، ان کے جوابات بھی دے دیتا ہوں. اجاز احمد فاروقی 1/12، بالکل آپ 1/12 ہیں. ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن، اس کا آپ نے بٹا پوچھا ہے، 1/7 ہے. سدرا بیٹا کمبھ راشی کی ہو تو 15 کیا کہتے ہیں جولائی سے 31 جولائی تھوڑا اپ ڈاؤن. 23 24 اور 25 جولائی کو کمر در اقرب ہے، ادھر کوئی اہم کام نہ کیجیے گا. پتھر آپ نے نیلم کا پہننا ہے، یا حیو یا قیوم پڑھا کیجیے. سر میں حاجرہ، میری بیٹی کا نام حلیمہ، عمر 29 سال، شادی کب ہوگی؟ بیٹا جی اس سال اگلے سال کے اندر اللہ کے حکم سے شادی ہو سکتی ہے. جانے سے پہلے ایک بات کروں گا، کسی نے بھی اگر اپنا ایک سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، اپنا نام، والدہ جی کا نام اور ڈیٹ آف برتھ لکھیے. اگلے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کروں گا. کسی نے اگر اپنا مکمل ہوراسکوپ ذائچہ کنڈلی بنوانی ہے تو میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ اپنا نام، والدہ جی کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھیے، اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں موبائل سے اتاریے، جہاں لائنز ہوتی ہیں الٹے ہاتھ کیجیے، جہاں ناخن ہوتے ہیں واٹس اپ کر دیجیے، اور اپنے سوال لکھ دیجیے. میں خود واٹس اپ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو میسج کر دوں گا، مجھے بات کر لیں مجھ سے. میں 5 علوم سے بات کروں گا، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، نالج آف سات، پامسٹری اور نالج آف جفر کے ساتھ. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.